زیست کے رنگ رہائی شاہ زمان اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ یہی کوئی 24 سال کی عمر تھی۔ باقی 3 بھائیوں کی عمریں بالترتیب 12 سال، 15 سال اور 20 سال تھی۔ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں زندہ تھی۔ گزر بسر لوگوں کے ہاں محنت مزدوری کر کے ہو رہی تھی۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی باپ سے ورثے میں ملا تھا، جس پر 2 بڑے والے بھائی ہل چلا کر غلہ اگاتے تھے۔ تاہم وہ غلہ گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناکافی تھا، اس لیے آس پاس کے گاؤں میں جب کبھی کوئی تعمیراتی کام ہوتا تو شاہ زمان وہاں جا کر مزدوری کرتا۔ اس طرح کچھ زمین سے غلہ مل جاتا اور کچھ مزدوری سے رقم حاصل ہو جاتی، اور زندگی کی گاڑی کسی قدر رواں دواں تھی۔ گاؤں کے بہت سارے جوان بڑے شہروں کی طرف رخ کر رہے تھے، کیونکہ اب گاؤں میں باقاعدہ کوئی روزگار میسر نہ تھا، جبکہ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی تھی۔ شاہ زمان چونکہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ وہ بھی گاؤں سے شہر منتقل ہو جائے، تاکہ شہر میں مالی حالت کچھ بہتر ہو سکے، جبکہ باقی تینوں چھوٹے بھائی گاؤں میں ہی رہ کر زمین کاشت کیا کریں گے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد اس نے اپنی والدہ اور بھائیوں سے مشورہ کیا۔ پہلے تو اس کی والدہ تھوڑی سی ہچکچا، لیکن جب شاہ زمان نے اچھے مستقبل کے بارے میں اسے بتانا شروع کیا تو وہ اجازت دینے پر رضامند ہو گئی۔ شاہ زمان اس سے قبل کسی بڑے شہر میں نہیں گیا تھا، البتہ گاؤں کے قریب شہر میں آنا جانا تھا۔ شاہ زمان نے اپنے گاؤں کے دوستوں کے پتے اپنے پاس سنبھال کر رکھے اور وہ شہر کے لیے روانہ ہوا۔ گاؤں کے دوسرے بہت سارے نوجوان بھی شہر آئے ہوئے تھے اور مختلف جگہوں پر محنت مزدوری کر رہے تھے۔ شاہ زمان کوئی تعلیم یافتہ نوجوان نہیں تھا، بس مسجد کے مولوی صاحب سے ابتدائی جماعتوں کی چند کتابیں پڑھ لی تھی۔ تاہم وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ گاؤں کے لوگ اس سے خط لکھواتے تھے، اور جب کسی کا خط آ جاتا تو وہ پڑھ بھی لیتا تھا۔ شاہ زمان شہر آتے ہوئے راستے بھر ٹرین میں یہی سوچتا رہا کہ اس کے گاؤں سے شہر تک کتنا طویل سفر ہے۔ شہر پہنچتے پہنچتے 2 دن لگ جاتے ہیں، پھر برسوں محنت کرنے کے بعد اس جیسے لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ گاؤں واپس اپنے گھر والوں سے ملنے آ سکیں، لیکن وہ بھی صرف 1.5-2 ماہ کے لیے، اور پھر یہ عرصہ کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی پوری طرح سب لوگوں سے ملے بھی نہیں کہ واپسی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمیں اپنے ہی گاؤں میں کوئی ایسا روزگار مل جائے کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اتنا دور نہ جانا پڑے۔ ٹرین کا سفر ختم ہوا اور وہ اسٹیشن پر اترا۔ گاڑی لیٹ ہو چکی تھی اور اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے سے ٹین کے باکس کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آیا اور لوگوں سے مطلوبہ پتے پر پہنچنے کے لیے گاڑیوں کے بارے میں معلوم کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ شہر کے کچھ علاقوں میں کرفیو لگا ہے اور ہنگامے ہو رہے ہیں، اس لیے آج اس علاقے کی طرف گاڑیاں نہیں چل رہی۔ شاہ زمان اس غیر متوقع صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ رات کسی مسافر خانے میں گزاری جائے، چنانچہ اس نے مسافر خانے کے بارے میں معلوم کیا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں رہائشی ہوٹل ہے، مسافر خانے نہیں ہیں، اور اگر وہ ہوٹل کا کرایہ دے سکتا ہے تو وہاں ٹھہر جائے، ورنہ دوسری صورت میں اسے اسٹیشن پر رات بھر صبح کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہوٹل کے کرائے کے بارے میں معلوم کر کے شاہ زمان نے ہوٹل میں رات گزارنے کا ارادہ ملتوی کیا اور سوچا کہ ہوٹل میں ایک رات ٹھہرنے کے اتنے پیسے دینے سے بہتر ہے کہ اسٹیشن پر ہی انتظار کیا جائے۔ وہ اسٹیشن کی سیڑھیوں پر اپنے باکس پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ اسٹیشن سے مسافروں کا بھیڑ ختم ہوتا گیا اور سارے مسافر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، پھر اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے اور کچھ ہوٹلوں میں چلے گئے۔ شاہ زمان یوں ہی سیڑھیوں پر بیٹھا بیٹھا سو گیا، اور ابھی شاید اسے یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن سفر کی تھکاوٹ نے اسے اسٹیشن کی سیڑھیوں پر ٹیک لگائی ہی سلا دیا تھا۔ وہ اس وقت جاگا جب ایک پولیس کانسٹیبل نے زوردار آواز میں اس سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شاہ زمان جو غنودگی کی کیفیت میں تھا، اچانک اپنے سامنے پولیس والے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔
اور اپنے طور پر نون وضاحت کرنے لگا کہ وہ کچھ ہی دیر پہلے گاڑی سے اترا ہے اور جہاں اسے جانا ہے وہاں کرفیو لگا ہے، اس لیے صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ پولیس کانسٹیبل نے اگلا سوال کیا، تمہارے پاس شناختی کارڈ ہے؟ شاہ زمان نے جواب دیا کہ میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ اس پر کانسٹیبل نے کہا کہ پھر تو تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ چنانچہ شاہ زمان کو تھانے لے جایا گیا۔ وہاں پر اس سے کئی سوالات پوچھے گئے، سامان کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہ ہوئی۔ لیکن شاہ زمان کو جیل بھیج دیا گیا۔ شاہ زمان سے جیل میں مشقت لیا جانے لگا۔ وہ محنتی اور جوان آدمی تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اس کی صحت گرنے لگی۔ گاؤں میں اس کی والدہ اور بھائی اس کی طرف سے خط آنے کے منتظر تھے اور ایک ایک دن گن رہے تھے۔ جب کافی دنوں تک کوئی خبر نہ آئی تو انہوں نے شہر پیغام بھجوایا کہ شاہ زمان کے بارے میں اطلاع دے دیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ شہر کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ کیا زمان تو ان کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے۔ شاہ زمان نے کسی طرح سے جیل سے خط اپنے گھر والوں کو بھیجے اور ساری داستان بیان کر دی۔ اس کی رہائی کے لیے اس کے گھر والوں اور دوستوں نے اپنے طور پر کوششیں کی، لیکن اس دوران شاہ زمان جیل میں بہت بیمار ہو چکا تھا۔ 24 سال کا صحت مند آدمی اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ جیل میں آئے ہوئے اسے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح وارڈن اس کے بند وارڈ پر دستک دینے پہنچا اور اس سے کہا کہ مبارک ہو، تمہاری رہائی ہو گئی ہے، آج تم اپنے گھر چلے جاؤ گے۔ شاہ زمان کو اس خبر پر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ وہ بدستور وارڈن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وارڈن کو کچھ شبہ ہوا۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور کہا کہ تم نے میری بات نہیں سنی۔ تب بھی شاہ زمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر وارڈن نے اس کے کندھے کو ہلایا تو شاہ زمان ایک طرف کو لڑک گیا۔ اسے رہائی تب ملی جب وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ Thanks for watching.